ماہی الذنوب والخطا صد اللہ المقنون ذر اللہ المحزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمره وسمعه وحده مؤرى ومبرى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنبرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفن جفان محمد صل على زور يسر محمد صل على هنان بدل محمد صل على روضة جدار قبل محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا آج کے دن ہم شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہم پر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا رسول ہمیں دیا تو اس نے احسان جتلایا تو اب یہ فرض بنتا ہے خاندانی لوگوں کا کہ جب کوئی احسان کرے تو اس کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جائے تو تمام خاندانی لوگ جمع ہو گئے کہ آج رات ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اب شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے نعمت دی ہو اس کا ذکر کیا جائے شکر ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے نعمت دی ہے اس کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے آج آپ سے جتنی دیر تک خدا کو منظور ہوگا ان کا ذکر ہوگا بس توجہ ایک ایک نقطے کے اوپر تاکہ زندگی میں یہ سرمایہ آپ کے پاس محفوظ رہے اور آپ منتقل کر سکیں سماعت کیجیے تیسرے پارے کا میں نے آغاز وہ پورا بھی نہیں کچھ تلاوت کیا ترجمہ سماعت کریں دل کر رسولو گفتگو کا سٹائل دیکھیے خدا یوں گفتگو کر رہا ہے دل کر رسولو جیسے تمام رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ان رسولوں کے اندر گفتگو شروع ہو گئی انسانوں میں نہیں ہو رہی کیونکہ انسانوں میں سے خدا چنتا ہے نبی کو نبیوں میں سے پھر چنتا ہے رسولوں کو تو نبیوں میں بھی گفتگو نہیں ہے یہ اس محفل میں
صرف رسول بیٹھے ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے، آپ دن کے لیکچر میں ڈیفینیشن سمجھ کر چکے، رسولوں کی محفل میں خدا کہہ رہا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دی ہے۔ نبیوں کی گفتگو نہیں ہے، ولیوں کی گفتگو نہیں ہے، صحابہ کی گفتگو نہیں ہے، غوث کی گفتگو نہیں ہے، ابدالوں کی گفتگو نہیں ہے، اقطاب کی گفتگو نہیں ہے، ان کی گفتگو ہے کہ جو سارے انسانوں میں نبیوں سے بھی افضل ہیں، ان کی محفل میں خدا گفتگو کر رہا ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعض میں سے بعض کو فضیلت دی۔ تو یہ اللہ فضیلت کیسے دیتا ہے؟ تو خود ہی دو مثالیں دیں گے۔ کہا منہم من کلم اللہ، ایک تو وہ ہے کہ جس سے اللہ نے بات کی، اس نے اللہ سے بات نہیں کی، اللہ نے اس سے بات کی۔ کلم اللہ ہو، ہاں ہوتا تو اس نے اللہ سے بات کی، نہیں، ہو ہے مینز اللہ نے بات کی ہے۔ کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو میں بھی ابھی عشاء میں اللہ سے بات کر کے ہٹا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری پوجا کرتا ہوں، میں نے ابھی اس سے بات کی ہے، میں فجر کو پھر اس سے بات کروں گا، تم بھی 5 ٹائم اس سے باتیں کرتے ہو، تمہارا اللہ سے بات کرنا کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا، بڑا درجہ تو یہ ہے کہ وہ تم سے بات کرے۔ تو کہا کلم اللہ ہو، ایک وہ نبی ہے جس کا نام موسیٰ ہے کہ اللہ اس سے بات کرتا ہے، اور دوسرا کہا ورفع بعضهم درجات، ایک وہ ہے کہ جس کو خدا نے درجوں بلند کر دیا ہے۔ تو رسولوں کی محفل میں گفتگو مولوی نہیں کر رہا، گفتگو نبی نہیں کر رہا، گفتگو رسول نہیں کر رہا، رسولوں کی محفل میں، پاکوں کی محفل میں گفتگو خدا کر رہا ہے اور محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا ورفع بعضهم درجات، ایک وہ ہے کہ جس کو درجوں بلند کیا، نام نہیں لیا کہ کس کو بلند کیا، بس اتنا کہہ دیا کہ جس کو بلند کیا۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں صاحب زبان ہو، اردو بولنے والے ہو، بہت سے لفظ استعمال کرتے ہو، ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہو فضیلت کا، ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہو شرافت کا، ایک لفظ استعمال کرتے ہو کرامت کا، یہ تینوں سملر ہیں، فضیلت، شرافت، کرامت، رفعت، یہ چاروں لفظ آپ بولتے ہو۔ اگر آپ اردو شاعری سے واقف ہو تو چاروں کو ادھر ادھر بولتے رہتے ہو۔ تو خدا نے یہ کیوں نہیں کہا میں نے اس کو فضیلت دی، میں نے اس کو شرافت دی، میں نے اس کو کرامت دی، میں نے اس کو رفعت دی؟ تو نبی کے ذکر کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ خدا نے رفعت کے ورب کو استعمال کیا۔ کیوں؟ اگر خدا کہتا فضل بعضهم، ایک وہ ہے کہ جس کو میں نے درجوں فضیلت دی ہے، تو فضیلت کسے کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ جب لفظ بولا جائے تو لفظ فضیلت پہلی دفعہ بولتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ علم آتا ہے، کیونکہ فضیلت علم میں ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ شخص فاضل ہے، علم میں بڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں جاؤ، جلسہ دستار فضیلت، جن لڑکوں نے 12 سال 10 سال 8 سال لگا کے پڑھ لیا ہے، یہ لڑکے ان لڑکوں سے علم میں افضل ہیں جو ابھی پہلے سال میں ہیں۔ تو علم میں جو آگے بڑھے اس کے لیے فضیلت استعمال ہوتا ہے۔ شرافت کا معنی بھی بڑھنا ہے، لیکن شرافت جب بولی جاتی ہے تو سب سے پہلے شرافت کا لفظ دال ہوتا ہے، بتلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے خاندان کی طرف۔ اسی لیے کچھ ملکوں میں سید کو شریف کہتے ہیں، ان کا نام ہی شریف ہے کیونکہ خاندان سے نسبت ہے۔ تو شرافت خدا بولتا تو پتہ چلتا کہ نبی شاید صرف خاندان میں افضل ہے، باقی چیزوں میں درجہ بلند نہیں ہوا۔ فضیلت بولتا تو سمجھ میں آتا شاید نبی علم میں افضل ہے، باقی درجوں میں بلند نہیں ہے، باقی چیزوں میں بلند نہیں ہے۔ اگر خدا کہتا کہ کرامہ تو سمجھ میں آتا کہ حضور وابستگی رب، خدا سے وابستگی کی وجہ سے افضل ہے۔ تو خدا نے یہ تینوں بھی یوز کیے، کہا ورفع بعضهم درجات، محمد وہ ہے کہ جس کو درجوں بلند کیا، یعنی دنیا کے اندر مقام اور مرتبے اور شرافت اور فضیلت کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں محمد اعلیٰ مقام پہ فائز ہو۔